کہ ایک اندھا روتا ہوا نکلا مسجد سے. اس نے کہا جب خطبہ زینب شروع ہوا تو اس نے کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے. یہ کون آیا ہے مدینے سے, یہ مکے سے کون آیا ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے. تو جب وہ اندھے کون تھے؟ وہ حضور کے صحابی تھے, آخری صحابی تھے. ان کو پکڑ کر لایا گیا, تو بول رہی تھی. تو جو حاکم وقت بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا اور یوں کیا, تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اشارے کر کے کہہ رہا ہے. اس نے کہا اللہ تجھے ذلیل کرے, میں نے ان معصوموں کو, ان ہستیوں کو جس کو تو نے قتل کیا ہے, میں نے رسول اللہ کے اس دوش اثر پر ان کو کھیلتے دیکھا. جب یہ رسالت کے دوش پر کھیلنا چاہتے تھے تو رسول بھی اپنے سجدوں کو دور دے دیا کرتے تھے. تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا. اس نے کہا مرنے سے تو ویسے بھی میں قریب ہوں, لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا. تو خطبہ زینب اس ایثار اور لٹ جانے کے بعد بھی یزید نے کہا چھوٹا سا بچہ, سیدوں کا بچہ دیکھیے ہے جی, ایک بچہ, اس نے کہا چادر سب نے اوڑھ لی دربار یزید میں. سب بچیاں, حسین کی صاحبزادیاں, بھتیجیاں, سب جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی. تو پھوپھی نے چادر ڈال دی اوپر. ان کے تو گھر میں جبریل بھی نہیں جھانکتا. چادر ڈال دی اوپر. چادر ڈالی تو چادر کھینچی گئی ان کے سر سے. آپ کو بتاؤں یہ تاریخی واقعہ, یہ شیعہ سنی سے ہٹ کر ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں تاریخی بات. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی اس عابد بیمار کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی, دربار یزید میں پہنچ کر بھی پڑی ہوئی تھی. تو جب بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی تو حضرت زین العابدین کچھ نہیں کر سکتے تھے, مجبور تھے. پھوپھی نے کہا بیٹا یہ مار دے گا, قتل کر دے گا. بالکل ہلو نہیں, خاموشی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے صبر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کون سے؟ صرف آنسو نہیں, خون کے آنسو. خون کے آنسو روئے سید سجاد, اور وہ خون کے آنسو عرصہ گزر گیا, 70 سال گزر گئے. تو عید کے دن لوگ ملنے گئے زین العابدین سے, کہا کہ سجاد یہ آنکھوں کی سرخی کون سی ہے؟ سید آپ تو مسکرائیں, آپ آج تو عید کا دن ہے. فرمانے لگے جس نے میدان کربلا کو ان قریب سے دیکھا ہو وہ کبھی ہنس نہیں سکتا, وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا. اور تم میری آنکھوں کی سرخی کا سبب پوچھتے ہو. تمہاری بہنیں ہیں, تمہاری بیٹیاں ہیں, اگر دربار میں لفنگے بدماش اور عیاش لڑکے اٹھ کر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر کھینچے تو تم باغیرت بھائی اور اس کے بڑے کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہی بات تھی, پھوپھی نے مجھے روکا تو میری غیرت کی وجہ سے خون ابل پڑا میری آنکھوں میں. یہ وہی خون ہے جس کی لالی آج تک میری آنکھوں میں موجود ہے, اور میں یہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایک تیری کائنات میں سرخی شفق ہے اور یہ سرخی چشمے عابد زاہد ہے, سید سجاد کی سرخی ہے جو غیرت کی وجہ سے آنکھوں کے مطلع پر نمودار ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اہل سنت والجماعت آخری اپیل, حسین کے غم میں رونا شفاعت کا باعث ہے. زہرا اور آل زہرا کے غم میں رونا, غم کرنا جائز طریقے سے حدود شریعت میں رہ کر
اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہم خشک ملاؤں کو نہیں ماننے والے جو حسین کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، جو اہل بیت کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ان کو بھی نہیں مانتے جو ہمیں جناب صدیق اکبر سے، جناب عمر سے، جناب عثمان اور دوسرے اجلاء صحابہ کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے بھی غلام ہیں، لیکن ان کے تو اتنے غلام ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، اور ایسے غلام ہیں ان کے جو کچھ بھی کہہ لے، کیونکہ سب کچھ ان کے گھر کا ہے. ولایت ان کے گھر کی ہے، سارے دنیا کے ولی ان کے در کے منگتے ہیں. کوئی بھی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں،